کیا ہوا بھائی، شروع ہوا کہ نہیں؟ جی جی اچھا اچھا. باب من دخل اليوم الناس فجاء الامام الاول فتاخر الاول. ادھر سوتے سوتے پڑھتا ہے، پتہ نہیں کیا ہے. فی عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. منہ ہے کہ نہیں؟ پھر غائب ہو گئے تم لوگ. جی نہیں. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تشریف لے گئے تھے کسی کام کی اصلاح کے لیے. میں یہ کہہ رہا تھا، نہیں کہہ رہا تھا ابھی. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں نماز کا وقت آ گیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانا شروع کیا. اتنے میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر نکلے تھے، وہ بھی تشریف لے آئے. دیکھا یہاں نماز ہو رہی تھی. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو امامت کی طرف حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم مصلی کی طرف تشریف لا رہے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہو گئے. بہرحال حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ بھی کیا، منع بھی کیا کہ پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، تم پڑھاتے ہو تو پڑھاتے رہو. اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کر کے نماز پڑھنا چاہتے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی امامت کریں اور وہ ہٹ جائیں. چنانچہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم امامت کی جگہ پر تشریف لے گئے اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کر کے نماز پڑھائی. ایک دوسرا واقعہ بھی ہے اور اس میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے پیچھے اقتدا میں نماز پڑھی. دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں بھی نماز شروع ہوئی تھی، کوئی رکعت وغیرہ گئی نہیں تھی، اس لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی. اور دوسرے واقعے میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک رکعت ہو گئی تھی، دوسری رکعت میں پہنچے. اس وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس وقت نماز پڑھاتے تو سلام پھیرنے سے پہلے پھر کسی دوسرے کو اپنا نائب بنانا پڑتا. اس وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ابتدا میں نماز پڑھی. خیر بہرحال یہ مسجد قباء والوں کا ایک واقعہ ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ تھا ہمارا رسول اللہ. جی فی عائشہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك رحمه الله عن ابي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فعانت الصلاه. عمرو بن عوف یعنی مسجد قباء والا واقعہ. جی فجاء المؤذن الى ابي بكر رضي الله عنه فقال اتصلي للناس فاقيم؟ قال نعم. فصلى ابو بكر رضي الله عنه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاه فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان ابو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته. فلما حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم آ کر صف میں کھڑے ہو گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے محسوس کیا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں. اس وجہ سے انہوں نے تصفیق یعنی ہاتھ پر ہاتھ مارنا اس طریقے سے شروع کیا تاکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل جائے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ نماز میں جب وہ مشغول ہوتے تھے تو پوری طریقے سے مشغول ہو جاتے تھے، اپنی پوری توجہ اللہ کی طرف ہوتی تھی. اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو اشارے دے رہے تھے وہ اشارہ حضرت ابوبکر نے نہیں سنا. فلما اکثر الناس التصفیق التفت فرآ رسول اللہ. بہت زیادہ زور سے انہوں نے تصفیق کرنا شروع کی، ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا تو حضرت ابوبکر بھی سمجھے کہ کچھ بات ہوئی ہے. دیکھا تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم صف میں کھڑے ہیں. اس وجہ سے کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں.
اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ اشارہ کر رہے ہیں جی. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہو گیا، اور اس محسوس ہونے کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مصلی کی جگہ سے ہٹ کر پیچھے کی طرف آنے لگے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ نہیں نہیں، تم ہی امامت کرو، امام اپنی جگہ پر رہو، نماز پڑھو، ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اشارے میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارے میں بتا دیا کہ تم امامت کرو، امامت کی جگہ خالی مت کرو، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیچھے ہٹے تھے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا شروع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا. کیا شکریہ ادا کیا؟ یہ ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آج مجھے یہ اہل سمجھا، مجھ میں یہ صلاحیت محسوس کی کہ میں امامت کراؤں، تو یہ امامت ان کو پسند ہے، یہ امامت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، گویا کہ میں امامت کا اہل ہوں. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے محسوس کر کے سب سے پہلے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد پھر وہ صف میں کھڑے ہو گئے. اب صف میں کھڑے ہو گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر تشریف لے گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو پوری فرمائی جی. فرفع ابو بکر رضی اللہ عنہ یدیہ فحمد اللہ علی ما امرہ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد کیا کہ اللہ کے رسول نے مجھے جو حکم دیا امامت کراتے رہو، تو گویا کہ مجھے امامت کا اہل سمجھا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جی. ثم استأخر ابو بکر رضی اللہ عنہ حتى استوى في الصف وتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى فلما انصرف قال یا ابا بکر ما منعك ان تصلي. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پوری کی. نماز پوری کرنے کے بعد اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سوال فرما رہے ہیں کہ اے ابوبکر، تم امامت کر رہے تھے، میں نے تمہیں امامت برقرار رکھنے کا، امامت چالو رکھنے کا تم کو اشارہ کیا اور یہ بھی کہا کہ تم امامت کراؤ، تمہاری امامت درست ہے اور میں تمہارے پیچھے ابتدا میں نماز پڑھ لوں گا، تو پھر تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ یہ پوچھا جی. قال یا ابا بکر ما منعك ان تصمت اذ امرتك فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ ما میں كان. نے تمہیں حکم دیا تھا تو میرے حکم کو تم نے کیوں نہیں مانا اور پیچھے کیوں فرما گئے؟ الامر فوق الادب، ایک تو ہے ادب کا تقاضا. ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم نہ بیٹھو وہاں پر، نہ کھڑے رہو وہاں پر، لیکن جب حکم دیا ہے وہاں کھڑے رہنے کا، وہاں بیٹھنے کا، تو پھر اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک مستقلاً ایک مسئلہ ہے. مثلاً استاد کی مسند بیٹھی ہوئی ہے اور مسند کے اوپر استاد تشریف فرما ہے، تم وہاں پہنچ گئے یا کوئی دوسرا آدمی آ گیا اور وہ استاد کہہ رہے ہیں کہ اس جگہ پر میرے پاس بیٹھ جاؤ، تو اس صورت میں اگر تم بیٹھتے ہو تو یہ بیٹھنا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ اچھا نہیں ہے، اس وجہ سے کہ یہ مسند میرے استاد کی ہے، یہ مسند میرے شیخ کی ہے اور اس مسند کے شیخ کا میں اہل نہیں ہوں، مجھے نہیں بیٹھنا چاہیے. لیکن دوسری طرف دیکھو کہ وہاں تو حکم دیا جا رہا ہے کہ آ جاؤ یہاں بیٹھو، تو پھر حکم کو ماننا چاہیے یا حکم کو نہیں ماننا چاہیے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ الامر فوق الادب، ادب سے بڑھ کر امر ہے، اس وجہ سے اس کے حکم پر تم اس جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤ گے تو یہ بے ادبی نہیں ہوگی بلکہ امر کی تعمیل ہوگی، امر کا حکم کا پورا کرنا ہوگا اور یہ جائز اور درست ہے. ایسا اگر کبھی کوئی موقع آ جائے تو امر کے حکم کے اعتبار سے وہاں جا کر بیٹھ جاؤ اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پھر معذرت کر لو کہ حضرت مجھے یہاں بیٹھنے میں سہولت نہیں ہے یا یہاں بیٹھنے میں مجھے صدر نہیں ہے، میں یہاں سامنے بیٹھ جاتا ہوں، اور اس طریقے سے دونوں پر عمل ہو سکتا ہے. بہرحال
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابوبکر اس امر تو کا، جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم ہی بیٹھے رہو نماز پڑھاؤ تو تم وہاں پر کیوں نہیں بیٹھے، پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تواضع کو اور حقیقت میں تو اپنے بڑے پن کو ظاہر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ابی قحافہ اپنے باپ کی طرف نسبت کر کے کہا کہ ابو قحافہ کا بیٹا کی یہ حیثیت کہاں ہے کہ وہ آپ کی امامت کرے؟ آپ بہت ہی اونچے درجے کے ہیں، آپ کی امامت ہونی چاہیے، مجھ میں اتنی صلاحیت اور اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں آپ کا امام بنوں، اس وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن ادب تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تواضع تھی اور یہ ہونا چاہیے۔ جی فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ ما كان لابن ابي قحافة يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم اکثرتم التسویق من اب نام۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ جو تھا لوگوں کی اصلاح کرنے کا تھا، اس لیے سب سے پہلے امام کی بات ہو گئی، اور امام کے بعد جو پبلک تھی، مقتدی تھے، اس مقتدیوں نے جو تشویق کی تھی، ایک ہاتھ پر ایک دوسرا ہاتھ مارا تھا، اس کو تشویق کہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کی اصلاح فرما رہے ہیں، ارے بھائی تم لوگوں نے تشویق کیوں کی؟ تشویق عورتوں کا طریقہ ہے، تمہیں تو اس وقت میں سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا، آج کل ہم لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ بعض مرتبہ کوئی مقتدی کے اوپر کوئی خاص ورود ہو، خاص تجلی وارد ہو، اور اس تجلی کی جوش میں آ کر وہ اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، اس وجہ سے اس جگہ پر اللہ اکبر نہیں کہنا چاہیے اور سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ سبحان اللہ ویسے بھی تعجب کے موقع پر ہی کہا جاتا ہے، اور اس وقت تعجب یہ ہے کہ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، تم اللہ کے سامنے ہو اور اللہ کے سامنے ہو کر یہ غلطی کر رہے ہو، بڑا تعجب ہے، اس وجہ سے سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ تب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا ما لي رأيتكم اکثرتم التسویق من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا صبح التفت إليه وإنما التسويق۔ جب تم تسبیح پڑھو گے تو امام فوراً متوجہ ہو جائے گا کہ اس وقت سبحان اللہ کہنے کا کیا مقام ہے، اس وقت سبحان اللہ کہنے کی کیا وجہ ہے، ضرور کوئی بات ہوئی ہوگی، اس لیے امام متوجہ ہو جائے گا۔ جی فإنه إذا صبح التفت إليه وإنما التسويق للنساء باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم۔ کیونکہ عورتوں کے لیے اس کا آواز بھی سطر میں داخل ہے، اس وجہ سے اس کو اونچی آواز سے بولنا، اونچی آواز سے اللہ اکبر کہنا نماز میں مناسب نہیں ہے، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تصفیق یعنی ہاتھ پر ہاتھ مار کر بتانا یہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے تو بولنا درست ہے، اس وجہ سے وہ سبحان اللہ کہے۔ جی باب اذا استووا في القراءة فليؤمهم اکبرهم۔ اب مصلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں نے جیسے کہ ابھی بتایا کہ امامت جو ہے بہت ہی اونچا درجہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے، اس وجہ سے اس کی رعایت کرنی چاہیے، اور رعایت کا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ مقتدیوں میں سے سب سے زیادہ اعلیٰ، سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ بہتر جو آدمی ہو اس کو امام مقرر کیا جائے اور اس کو امام بننا چاہیے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی امام بن گیا تو پھر نماز مکروہ ہوگی، اور اس پر میں نے بھی بتایا کہ موجودہ زمانے میں تو کیا ہے، متولی لوگ طے کرتے ہیں، اور اس وقت میں متولی اپنے ماموزاد، خالوزاد وغیرہ کی رعایت کرتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مقتدیوں میں سب سے زیادہ جو افضل ہو اس کو مقرر کرنا چاہیے، اور جب ایک مرتبہ مقرر ہو گیا تو پھر بڑے سے بڑے غوث اور قطب کو بھی اس مصلی سے امام کو ہٹانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے پیچھے اقتدا کرنی چاہیے، اس وجہ سے کہ اس وقت یہی آدمی متعین کرنے کی وجہ سے زیادہ لائق ہے۔ یہ دوسری بات رہی کہ ایسے آدمی کو یا دوسرے لفظوں میں نالائق کو یہ لیاقت والی جگہ جس نے دی وہ گنہگار ہے۔ جی حدثنا سليمان بن حرب قال اخبرنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابا فلبثنا عنده نحو من۔ حدیث میں کئی مرتبہ گزر گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، 20 دن ہم رہے تھے،
اور ہم کو گھر کی یاد آنے لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت ہو گیا, 20 دن تم نے پڑھ لیا, جاؤ اپنے گھر جاؤ اور گھر والوں کو جو کچھ سکھا ہے وہ سکھلاؤ تاکہ تمہاری جو گھر کی جو خواہش ہے وہ بھی پوری ہو جائے اور گھر والے کو بھی. اور اس وقت کہا کہ تم میں سے دو میں سے جو چاہے اذان دے اور اکبر اقوما جو تم میں سب سے زیادہ عمر کے اعتبار سے بڑا ہو امامت کرائے. اب یہاں پر یہ دونوں مسلمان ہوئے, ایک ساتھ مسلمان ہوئے, تعلیم لی ایک ساتھ, مسلمان ایک ساتھ تعلیم لی, 20 دن رہے وہ بھی ایک ساتھ رہے. اس وجہ سے علم میں, تقوی میں, طہارت میں تو سب برابر تھے. اب یہاں پر فضیلت جو دینی تھی وہ عمر والے کو تھی, بڑی عمر والے کو فضیلت حاصل ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امکما تمہاری امامت کرے اکبر اقوما سنن جو عمر کے اعتبار سے بڑا ہو. جی. فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما فقال لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. اگر امام جو تمہارا مقرر تھا حضرت کہیں تمہاری ملاقات کے لیے, تمہاری زیارت کے لیے, تمہارے گاؤں میں, تمہارے محلے میں, تمہاری مسجد میں آ جائے تو پھر اس صورت میں اس کو امامت کرنی چاہیے یا وہاں جو متعین ہے وہ امامت کرائے. جی. حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني محمود بن الربيع قال سمعت اتبان بن مالك الانصاري رضي الله عنه قال تمہارے سامنے کئی مرتبہ گزری کہ حضرت اتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ میں کوئی تکلیف تھی, اس وجہ سے وہ رات کو دیکھنے میں ان کو پریشانی ہوتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ میرے گھر پر آ جائیے اور ایک جگہ پر نماز پڑھ لیجیے. یاد آ گیا وہاں پر تو حضرت اتبان ابن مالک. جی. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فقال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحبه فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا. باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. امام بنایا اس لیے جاتا ہے کہ امام کی اقتدا کی جائے, اس وجہ سے امام کی اقتدا کرنا چاہیے. امام رکوع میں جائے تو رکوع میں جاؤ, امام سجدے میں جائے تو سجدے میں جاؤ, امام سے پہلے رکوع سجود وغیرہ نہیں کرنا چاہیے. جی. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. وقال الحسن یتبع الامام, اگر بعض مرتبہ تم نے دیکھا ہوگا کہ بعض مقتدی امام سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں, امام سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں, امام سے پہلے سر اٹھا لیتے ہیں. تو فرمایا کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو پھر ان کو اسی حالت میں رہنا چاہیے یہاں تک کہ امام اس حالت میں آ کر مل جائے. سر اٹھا دیا ہے تو پھر رکوع میں نہ جائے بلکہ سیدھا کھڑا رہے. اب امام جب کھڑا ہوگا تو اس کے ساتھ مل کر پھر بعد میں کرے. جی. وقال الحسن رحمه الله في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد. حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بلى. رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کی کیفیت, مرض وفات کی حالت کیا ہوا تھا, کس طریقے سے ہوا تھا, آپ ہمیں بتائیے, میں اس کو جاننا چاہتا ہوں. جی. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی. جب ہوش آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پوچھا کیا قوم نے, امت نے, لوگوں نے نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی. دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا اور نماز کا کتنا خیال تھا کہ ہوش میں آنے کے بعد پہلے یہی پوچھا ہماری طرح ہوتے تو روٹی تیار ہے کہ نہیں, کھانا تیار ہے کہ نہیں, یہ پوچھتے. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین
مسجد میں تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ وہاں کمرے میں تھی، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ابھی تک لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ مسجد میں آئیں اور آپ نماز پڑھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جانے کا ارادہ کیا اور اس سے پہلے کہا کہ ذرا پانی ڈال دیں، ذرا ٹھنڈک ہو جائے اور بیماری میں ذرا افاقہ ہو جائے، اس وجہ سے ایک ٹب منگایا گیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسا ٹب تھا کہ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مشکی کے ذریعے سے پانی ڈالا گیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے غسل کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش میں آئے تو پھر پوچھا، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ نہیں، لوگ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تھے، اور اندازہ لگاؤ کہ نماز کی کتنی اہمیت تھی ان کے دلوں میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا مقام تھا ان کے دلوں میں، کہ اتنی ساری تاخیر کے باوجود وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ٹن کی نماز ہوتی ہے، اس وجہ سے ذرا ٹن ہو گیا کہ مصلی اونچے نیچے ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ امام صاحب کہاں گئے، امام صاحب کہاں گئے، اور کیا ہے شور شکف ہو جاتا ہے۔ یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے کتنے منتظر تھے اور کتنے سکون سے انتظار کر رہے تھے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا طریقہ ہے۔ جی قال زعوا لي ماء في المخضب قالت ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال زعوا لي ماء في المخضب قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله قال زعوا لي ماء في المخضب فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه بأن يصلي بالناس فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا، فاتح الرسول، رسول آئے ابو بکر کے پاس، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد، یہ معنی ہے رسول کا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ بن کر حضرت ابو بکر کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں آ نہیں سکتا اور تم قوم کو امامت کر کے نماز پڑھاؤ۔ جی فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس فقال أبو بكر رضي الله عنه وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس فقال له عمر رضي الله عنه۔ دیکھو اس سے پہلے ابھی میں نے بتایا تھا، حضرت عائشہ کچھ کہہ رہی تھی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کہہ رہی تھی۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے وہاں دیکھو، وہ تو دل میں کچھ تھا، زبان پر کچھ تھا، لیکن یہاں پر یہ نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بلال آئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام لے کر مجھے بھیجا ہے کہ آپ امامت کرائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تواضع دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اتنا کہنے پر سوار نہیں ہو گئے۔ موجودہ زمانے میں تو اگر آج کل ہم کو کچھ کہے کہ حضرت صدارت کی کرسی پر تشریف لائیے تو فٹ سے اٹھ کر جزاک اللہ کہہ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو بہت ہی ضعیف کمزور آدمی ہوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ دیکھو یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہاں پر وہ بات نہیں ہے جو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے سلسلے میں نے بتائی تھی۔ یہاں تو تواضع ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان رجلا رقیقا وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس۔ حضور حضرت عمر فاروق کو خود کہہ رہے ہیں آپ اس کے لائق ہیں کہ آپ امامت کیجیے، میں اس لائق نہیں ہوں۔ لیکن ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھیے کہ ہماری طرح جزاک اللہ کہہ کے کھڑے نہیں ہو جاتے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ارشاد فرمایا ہے
اس وجہ سے آپ ہی امامت کیجئے. فقال له فقال عمر له عمر رضی اللہ عنہ انت احق بذلك فصلى ابو بکر رضی اللہ عنہ تلك صلی ابو بکر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب امامت کرانا شروع کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بیمار رہے وہاں تک تقریباً 15-16 نمازیں ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کر کے پڑھائی. جی. فصلى ابو بکر رضی اللہ عنہ تلك الايام ثم ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين احدهما العباس لصلاة الظهر وابو بکر رضی اللہ عنہ يصلي. اب یہ ظہر کی نماز کا وقت تھا اور ظہر کی نماز کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے تشریف لے گئے تھے، لیکن حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمی کے ساتھ، ایک تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا کون تھا اس سلسلے میں پہلے تمہارے سامنے آ گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے کا نام نہیں لیا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ وہ دوسرا کون تھا، وہ حضرت علی تھے. اب حضرت علی کا نام کیوں نہیں لیا، اس میں بڑی لمبی بحث شروع ہو گئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عفق کے موقع پر حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ عائشہ کو چھوڑو، دوسری بہت ساری لڑکیاں ہیں، کسی دوسرے سے نکاح کر لو. اس وجہ سے حضرت عائشہ ناراض تھی. لیکن میری رائے یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی، تصفیہ کیا تھا، تزکیہ کیا تھا، اور وہ تزکیہ بھی اتنا اعلیٰ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس لیے ان کے دل میں یہ کھٹکا تھا، حسد تھا، یہ تھا وہ تھا، یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ اصل ہوا یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر شریفہ سے جب اٹھے ہیں تو اٹھا کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے لگے تو ایک طرف تو حضرت عباس تھے، اور جب حجر میں سے اٹھے ہیں تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر گھر کے چوکھٹ تک، دروازے تک وہ لائی. دروازے کے بعد سے پھر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رہے، لیکن وہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نہیں آ سکتی تھی، عورت تھی. اس وجہ سے اب یہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا. تو حضرت علی کی سائٹ میں دو سہارا دینے والے الگ الگ تھے. اس وجہ سے حضرت عائشہ نے ان کا نام نہیں لیا. یہ سب سے زیادہ قرین قیاس اور سب سے زیادہ صحیح جواب ہے. جی. وابو بکر رضی اللہ عنہ یصلی بالناس فلما رأوا ابو بکر رضی اللہ عنہ ذهب ليتأخر فوما الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بألا يتأخر فقال اجلسانی الى جنبی فاجلساه الى جنب ابی بکر رضی اللہ عنہ قال فجعل ابو بکر رضی اللہ عنہ. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں تم بیمار ہیں اور بیمار ہونے کی وجہ سے کھڑے صحیح طور پر کھڑے نہیں ہو سکتے، تو بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر گئے تھے، پاؤں میں زخم لگا تھا. اس وقت چھجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام جیسے نماز پڑھائے تم اسے پڑھو، امام کھڑے ہو کر پڑھائے تم کھڑے ہو کر پڑھو، امام بیٹھ کر پڑھائے تو تم بیٹھ کر پڑھو. وہاں پر یہ حکم تھا. لیکن اب یہ نماز جو ہے مرض الموت کی اور آخری نماز ہے، اور آخری نماز میں امام بیٹھ کر امامت کر رہا ہے اور مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ امام بیٹھ کر نماز پڑھے ہیں رکوع سجود کرتے ہوئے، تو پیچھے کھڑے ہو کر رکوع سجود کرتے ہوئے نماز پڑھنا درست ہے. ہاں امام اشارے سے نماز پڑھا رہے ہو تو پھر اس صورت میں مقتدیوں کو جو کھڑے ہو کر نماز پڑھے ان کی نماز صحیح نہیں ہوگی. جی. قال فجعل ابو بکر رضی اللہ عنہ يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلی اللہ علیہ وسلم والناس بصلاة ابی بکر رضی اللہ عنہ والنبي صلی اللہ علیہ وسلم قاعد. قال عبید اللہ فدخلت على عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما فقلت له الا اعرض عليك عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں گیا اور اس کے بعد میں نے پوچھا حضرت عبداللہ سے کہ وہ رجل آخر، حضرت عباس نے کہا جانتے ہو تم کون ہیں؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ وہ حضرت علی تھے. جی. فقلت له الا اعرض عليك ما حدثتني عائشة رضي الله عنها عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال هاتي فعرضت عليه حديثها
فلما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس قلت لا قال هو علي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك رحمه الله عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا. शाकिन के माने बीमार, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ में थे जी. فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. حدثنا عبد الله بن ये يوسف. पहले हुक्म था जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक में चोट लगी थी और आखिरी मर्ज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर सहाबा ने खड़े होकर नमाज पढ़ाई, तो मालूम हुआ कि इमाम किसी वजह से बैठकर नमाज पढ़ा रहा है तो मुक्तदियों को खड़े होकर पढ़ना चाहिए. मुक्तदियों को कुदरत के बावजूद बैठकर नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है जी. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك رحمه الله عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فسري عنه فجهش. हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर सवार हो गए, जिसके बाद में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर से फिसल गए, गिर गए. फसोरे अनहु, فجهش شقه الأيمن فصلى صلاة. दाहिनी तरफ हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरे तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चोट लगी जी. فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال أبو عبد الله رحمه الله قال الحميدي قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي صلى. यानी ये जो बताया गया था कि मर्ज कदीम यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो घोड़े से गिर गए थे उस वक्त ये कहा था कि इमाम बैठा हुआ हो तो तुम भी बैठकर नमाज पढ़ो, लेकिन आखिर में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए और बैठकर नमाज पढ़ाई उस वक्त साहबा ने खड़े होकर नमाज पढ़ाई. इस वजह से अब क्या है मसला गोया का दूसरा हो गया जी. ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قيام لم يأمرهم بالقعود وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी से आखिरी अमल इसलिए कि नफ्स होता रहता था और आखिरी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो मामूल भी है, इस वजह से आखिरी उमूर को आखिरी अमल को लिया जाएगा जी. باب متى يسجد من خلف الإمام. قال أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. अब अभी मैंने बताया था कि इमाम की इक्तिदा की जाती है और इक्तिदा कहते हैं बाद में करने को, इसलिए इमाम जब अल्लाह अकबर कहे उसके बाद अल्लाह अकबर कहो. इमाम जब रुकू में चला जाए उसके बाद रुकू में जाओ, इमाम जब सजदे में चला जाए उसके बाद सजदे में जाओ, ये करने की जरूरत है. ये सही तरीका, ये सुन्नत तरीका है, इमाम से पहले करना दुरुस्त नहीं है जी. قال أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سجد فاسجدوا. حدثنا फैजा सजदा, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा कर लें फसजुदू, फिर सिजदा करो. फा ताकीब के लिए आता है, यानी इमाम के सजदे में जाने के बाद, इमाम के तकबीर तहरीमा कहने के बाद या इमाम के रुकू में जाने के बाद तुमको जाना चाहिए. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء رضي الله عنه وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर खड़े हो जाते हैं, हम रब्बना वलकल हम्द कहते हैं. जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में नहीं जाते हमारी कमर सीधी की सीधी रहती, हम कमर नहीं झुकाते. हाँ, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते तो फिर हम झुकते. तो मालूम हुआ कि इमाम के सजदे में जाने के बाद मुक्तदियों को सजदा करना चाहिए जी. ثم نقع سجودا بعده. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق نحوه. باب اسم من رفع رأسه قبل الإمام. इमाम रुकू में है और बाद मर्तबा बाद जल्द पसंद या तेजी वाले मुक्तदी होते हैं, वो जल्दी से सर उठा लेते हैं, ये तरीका गलत है. उसको सर नहीं उठाना चाहिए
بلکہ امام کے سر اٹھانے کا انتظار کرنا چاہیے۔ جو لوگ امام کے سر اٹھانے سے پہلے سر اٹھا لیتے ہیں اس میں کیا گناہ ہے، کیا خرابی ہے، اس کو اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے۔ جی حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو قال ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو قال اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ جو آدمی امام سے پہلے رکوع میں چلا جاتا ہے، امام سے پہلے اٹھ جاتا ہے، امام سے پہلے سجدے میں چلا جاتا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ کہا کہ اس کو اگر کوئی آدمی ایسا کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو گدھا کا چہرہ بنا دے۔ گدھا بیوقوفی میں سب سے مشہور جانور جو ہے وہ گدھا ہے۔ اس وجہ سے اس میں جو بتایا گیا تو یہ بیوقوفی کا کام ہے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے کہ عشاء کی نماز کے بعد حضرت مسجد میں بہت دیر لگایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ یہی حدیث استدلال کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ جب تک میں مسجد سے نہیں نکلنے کا تم لوگ جا تو سکتے نہیں، جو خادم لوگ ہوتے تھے وہ، اس وجہ سے تم لوگ مارے مارے پھرتے ہو، اس کی جگہ پر کچھ اتنی دیر تک عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں حضرت نے فرمایا، اس میں یہ استدلال کیا کہ دیکھو امام کی جب تم نے اقتدا کی ہے تو جب تک امام سلام نہیں پھیرنے کا تم نماز سے باہر جا نہیں سکتے، نماز میں ہی تمہیں اقتدا میں رہنا پڑے گا۔ جب اقتدا میں رہنا پڑے گا تو پھر امام کے آگے جلدی سے رکوع میں جانے کا، امام سے آگے جلدی سے اٹھنے کا کیا فائدہ، کیا کرو گے تم؟ سمجھ میں، یہ تو بیوقوفی کا کام ہے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایسا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو ہیمار کا بنا دے گا۔ دوسری بات ایک یہ بھی یاد رکھو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ ارشادات بالکل سچے ہیں، بالکل صحیح ہے، اس کی تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی ایک شیخ کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے چہرے کے اوپر نقاب ڈالے ہوئے رہتے تھے، اپنا چہرہ نہیں کھولتے تھے۔ پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ امام سے پہلے ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو گدھے کا چہرہ بنا دے گا۔ تو میں نے کہا تجربہ کرنا چاہیے، آزمانا چاہیے کہ کیا ایسا کرنے سے گدھے کا چہرہ ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا۔ اس وجہ سے میں نے تجربہ کرنے کے لیے آگے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے چہرے کو گدھے کا بنا دیا۔ اس وجہ سے اب میں کیا ہے لوگوں کے سامنے اپنے چہرے کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ خیر بہرحال یہ تو ایک بات تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے۔ توجیح اس حدیث کی یہ کی جاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کا چہرہ تو گدھے کا نہیں ہوتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے ابھی بتایا کہ بیوقوفی میں سب سے زیادہ بیوقوف اگر کوئی ہے تو وہ گدھا ہے۔ اسی وجہ سے بیوقوفی کی کوئی مثال دینا چاہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں گدھیڑا جو ہے، سمجھ میں، گدھے کی طرح اس کی مثال دیا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہے ہیمار گدھا بنا دینا حقیقت کے اعتبار سے، اور دوسرا ہے گدھا بنا دینا حکم کے اعتبار سے، یعنی شکل اور صورت کے اعتبار سے تو یہی انسانی شکل رہے گی، لیکن اس کا دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بے سمجھ بنا دیتے ہیں کہ جیسا کہ وہ گدھا ہے۔ گدھا جس طریقے سے نہیں سمجھتا اس طریقے سے وہ ہماری باتوں کو نہیں سمجھتا۔ جی اذا رفع رأسه قبل الامام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو قال ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو قال يجعل الله صورته صورة حمار۔ باب إمامة العبد والمولى۔ امامت کا میں نے ابھی بتایا تھا کہ امامت بہت ہی اونچا درجہ ہے، اس وجہ سے اس میں اعلیٰ افضل لوگوں کو امام بنانا چاہیے، لیکن عبد
یا آزاد کردہ غلام وغیرہ کو امام بنایا جائے تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ان میں صلاحیت ہو تو بنانا چاہے. عام متن غلاموں کو پڑھنے پڑھانے کا موقع نہیں ملتا، اس وجہ سے تقریباً وہ جاہل ہوتے ہیں، مسئلے مسائل سے واقف نہیں ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کی امامت مکروہ ہے. یا دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ غلام ہونے کی وجہ سے لوگ ان کی امامت کو پسند نہیں کریں گے، اس وجہ سے ایسے لوگوں کو امام نہیں بنانا چاہیے کہ جس کی امامت لوگوں کو پسند ہو. ہاں صلاحیت ہو، استعداد ہو، علم ہو تو پھر اس صورت میں غلام ہونا کوئی عیب نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت نافع غلام ہے، لیکن چونکہ ان کے پاس علم ہے، انہوں نے محنت کی، علم حاصل کیا ہے، اس وجہ سے امن مالک ان نافع ان ابن عمر اس سند کو سلسلۃ الذہب سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو بہرحال غلام ہونا تو کوئی عیب نہیں ہے، لیکن علم نہ ہونا یہ عیب ہے. وكانت عائشة رضي الله عنها يؤمها عبدها ذكوان من المصحف وولد البغي والأعراب. میری کتاب میں گم ہو گیا، کہاں ہے؟ 96 پر 97 پر 96 نصف کیا ہے؟ باب امامت العبد والمولا وکانت عائشہ یومها عبدها. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت ان کا عبد غلام جو ہے وہ کرتا تھا. یہی ہے کہ نہیں؟ جی جی. وولد البغی، اس کا نام زکوان تھا. وولد البغی والاعرابی، ان کا غلام کا نام زکوان تھا. اور پھر اس کے بعد وہ لفظ ہے من المصحف. جی پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ اگر امامت کراتے ہوئے امام قرآن پاک میں دیکھ رہا ہے اور قرآن پاک میں دیکھ کر امامت کر رہا ہے تو امامت تو صحیح نہیں ہے. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا امام ہے اور وہ امام جو کیا ہے من المصحف مصحف سے امامت کر رہا ہے، تو پھر یہ کیسے صحیح ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ من المصحف کا معنی یہ مصحف میں دیکھ کر نہیں بلکہ نماز میں قرآن پاک کی جو صورتیں تھی، قرآن پاک کی جو آیتیں تھی، وہ قرآن پاک کی آیت پڑھتا تھا. ہماری طرح قل یا الکافرون قل هو اللہ احد نہیں. وولد البغی والاعراب. کن کن لوگوں کی امامت مکروہ ہے وہ اب یہاں سے تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں یہ بتایا کہ اگر ہر وہ آدمی کہ جس کی امامت میں کراہت آتی ہو ایسے آدمی کی امامت مکروہ ہے، لیکن تقوی، طہارت اور علم میں اگر وہ بڑا ہوا ہو تو پھر وہ مکروہ نہیں ہے. عامتاً یہ علم و عمل میں گٹیا ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں، اس وجہ سے مکروہ ہے. جیسے مثلاً زنا کی اولاد اگر وہ ہے تو اس میں اس بیچارے کا کیا قصور، لیکن چونکہ اس کا کوئی باپ نہیں ہوتا اس وجہ سے تعلیم اور تعلم وغیرہ سے وہ محروم ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ ولد البغی والعرابی، وولد البغی والاعرابی والغلام الذي لم يحتلم. دیہاتی آدمی، دیہات میں رہنے والا آدمی. سمجھ میں آیا؟ ایک مرتبہ چل جانے دیں، تحتاوی میں واقعہ ذکر کیا گیا ہے عرابی کا. وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا، سمجھ میں، اور امام صاحب نے کچھ آراب کی خرابی بیان کی تو اس نے گاؤں والے نے مارا امام کو، کہا ہماری برائی کرتا ہے. اتفاق سے وہ دوسری مرتبہ نماز پڑھنے آیا تو امام عرابی کی تعریف کر رہا تھا. قرآن پاک میں عرابی کی تعریف کی بھی آیتیں ہیں، وہ پڑھ رہا تھا. اس نے کہا کہ ہاں اب سمجھ میں آیا ہے تجھے کہ عرابی کی تعریف کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. بہرحال یہ جاہل ہوتے ہیں، اس قسم کے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، گاؤڑی ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کی امامت مکروہ ہے. والغلام الذي لم يحتلم. لم يحتلم، بالغ نابالغ چھوٹے بچے کو امامت کے لیے کھڑا کر دو تو وہ امام بالغ لوگوں کے لیے امام نہیں بن سکتا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤمهم اقرأهم لكتاب الله ولا يمنع العبد من الجماعة بغير علة. ہاں، بغیر کسی علت کے عبد ہونے کی وجہ سے وہ کوئی چھوٹا
یا معمولی نہیں ہو گیا بلکہ اس کی امامت درست ہے. جی حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما قدم المهاجرون الاولون على الأصبة موضعا بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى ابي حذيفة حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی امامت کرایا کرتے تھے اور اس وقت حضرت سالم کیا ہے غلام تھے. جی وكان اكثرهم قرانا. لیکن چونکہ قرآن پاک بہت زیادہ ان کو یاد تھا اس وجہ سے وہ امامت کرایا کرتے تھے. جی حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني ابو التياح عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا واطيعوا وان استعمل حبش. دو چیزیں بتائی گئی ہے، اسمعوا واطیعوا، یعنی امام کی باتوں کو سنو اور اس کی اطاعت کرو. صرف سننا کافی نہیں بلکہ سننے کے وقت میں تو غور سے سننا چاہیے. یہ نہیں کہ یہ کیا کہتا ہوگا جانے دو، یہ نہیں، بلکہ اسمعوا، اور پھر دوسرے نمبر پر فرمایا جو کہہ رہا ہے اس کی اطاعت کرو. واطيعوا وان استعمل حبشي كأن رأسه. ہمارے اوپر کسی حبشی کو عامل بنایا گیا، سردار بنایا گیا، سپروائزر بنایا گیا، تو اس صورت میں اس کی اطاعت کرنا تمہارے اوپر لازم اور ضروری ہے. وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ. باب اذا سر جو ہے وہ سرخ انگور کی طرح بچکا ہوا ہو تو بھی، یعنی وہ خوبصورت نہیں ہے تو بھی تمہیں اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے. جی باب اذا لم يتم الامام واتم من خلفه. کیا مطلب ہے تو سمجھ میں نہیں آیا کیا پڑھا تھا ہم نے. 1 2 3 4 صفحے پڑھ رہے ہو، ذرا جلدی جلدی کرو. دیکھو ابھی تو 100 صفحے بھی نہیں ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاص دعا میں آیا تھا جمعہ کی. اچھا جی یہ میرے لیے ہے یا آپ کے لیے بھی ہے؟ سب کے لیے. ہاں؟ سب کے لیے. اچھا سب کے لیے. یہ چھوٹا بچہ کون آ گیا؟ یہ کہاں سے بخاری میں آ گیا؟ چھوٹا بھائی. اچھا اچھا اچھا.